اس مسئلے کے تعلق سے چند باتیں پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر یہ مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ تقدیر کا یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے جو بھی پیش کروں گا ابھی، اصل میں یہ کہ بحث ہے، بہت مختصر انداز میں ہم پیش کریں گے، اور یہ وہ باتیں ہوں گی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الواسطیہ میں تقدیر کے بارے میں بیان کیا ہے، فرقہ ناجیہ کے اعتقاد کے طور پر مختصر لفظوں میں کس میں بیان کیا ہے؟ العقیدۃ الواسطیہ میں بیان کیا ہے، اور یہ اس لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فرقہ ناجیہ جو حدیث میں لفظ آتا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے ایک فرقہ وہی ناجی فرقہ ہوگا۔ تو فرقہ ناجیہ کے اعتقاد کیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا اس مختصر انداز میں جو کہ انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب میں، اور اس کی شرح کیا ہے شیخ صالح فوزان نے۔ شیخ صالح فوزان کی شرح اور اصل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ واسطیہ میں بڑی مختصر اور بڑی جامع بڑی اچھی بحث ہے، ورنہ اس تقدیر کی بحث جو بہت تفصیلی ہے وہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے۔ انہوں نے ایک مستقل اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، وہ بڑی لمبی بحث ہو جاتی ہے، لیکن تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، بہت اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ بڑی مختصر بڑی جامع بڑی اچھی بحث ہے، اور اس پر تھوڑا ترکیز کریں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بولتا ہوں کہ جب میں نے یہ بحث اس میں پڑھی تو اس کے بعد سے وہ ایسا انشراح اور ایسا اطمینان دل کو ہوا کہ کبھی بھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی پریشانی نہیں آئی۔ جو عام طریقے سے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، پر کبھی بھی نہیں آئی۔ وہ ایسا جامع اور اتنا اچھا بیان ہے یہ کہ مجھے کبھی اس کے بعد پریشانی نہیں ہوئی۔ میں اسی امید سے آپ کے سامنے بھی یہ چیز پیش کروں گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ پرسنل بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کی مزید تفصیلات، اگر نہ سمجھ میں آئے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن کسی طرح کا کوئی شک کوئی شبہ رہے تو اس کو لے کر کے نہ جائیں اور ضرور اس کو کلیئر کر لیں۔ یہ تمہید ہے جو ان باتوں کو پیش کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی نہ ہو، اگر پھر بھی میرے بولنے کے باوجود بھی کوئی آپ کو ایسا ڈاؤٹ شک کوئی ایسا آ رہا ہے جس سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اس وقت اس کو ذہن سے نکال کر کے، اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ذہن سے نکال کر کے پڑھیے آمنت بالقدر خیرہ و شرہ۔ جو ایمان ضروری ہے تقدیر پر وہ ایمان ہمارا ہے، اور ایسا معاملہ نہ ہو جیسا کسی زمانے میں قدریہ کا ہوا اور جبریہ کا ہوا، دو بڑے گمراہ فرقے، اور انہی پر رد کرنے کے لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری بحث تقدیر کی جو یہاں پیش کی ہے بڑے مختصر لفظوں میں، لیکن دونوں پر رد کر دیا ہے۔ ایک تو جو ہے فرقہ قدریہ جسے کہا جاتا ہے، جس کا عقیدہ یہ رہا کہ بندے جو کرتے ہیں وہ پہلے سے تقدیر میں ان کے لکھا ہوا کچھ نہیں، یہی خود کرتے ہیں، یہی اس کے خالق بھی ہیں، یہی اپنے جو ہے پوری مشیت سے کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو ہے گمراہ فرقہ جس کو فرقے جبریہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے ان پر رد کرتے ہوئے تقدیر کو اتنا ثابت کرنا چاہا کہ بندے کو بالکل ایسا بنا دیا جیسے روبوٹ کوئی ہوتا ہے، یعنی کسی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے حرکت دیتا ہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں۔ پرانے کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا جاتا تھا کالمیت فی ید الغسال۔ انہوں نے انسانوں کو ایسا بنا دیا کالمیت فی ید الغسال، جیسے کسی مردے کو کوئی آدمی نہلاتا ہے تو جیسے چاہے گا پلٹ دے گا اس کو، اس کی اپنی کوئی حرکت کوئی ارادہ نہیں، ویسے ہی انسان کو بنا دیا کہ انسان کا کوئی ارادہ ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ایک روبوٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اسی کے مطابق وہ چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں، یہ شکل۔ تو یہ گمراہ فرقوں کی شکلیں تھیں، ایسی کوئی بات نہ ہو اس کے لیے میں پہلے سے یہ بات آپ کے سامنے بول دے رہا ہوں کہ میں یہ بات آپ کے سامنے پیش تو کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پرسنل بھی مجھ سے بیٹھ کر کے مزید اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا ہے تو آخری حل کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، اور یہ تفصیلات جو ہے چھوڑ دیں گے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی۔
تو بات حدیث جبرائیل کے بارے میں چلی تھی، تو ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا، اسی سے جوڑتے ہوئے پھر ہم اس درس کو شروع کر رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انتہائی سفید کپڑا پہن کر کے، اور بال بھی انتہائی کالے تھے، اور آ کر کے مسجد نبوی میں داخل ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے بالکل قریب بیٹھ گئے، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ران پہ رکھ دیا، اور آپ سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، بعض روایتوں میں وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، یا بعض روایتوں میں بعث بعد الموت پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے، تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، اس پر ایمان رکھو۔ تقدیر پر ایمان، یہ کون سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں؟ کچھ چیزیں ہیں، تقدیر کے 4 مرتبے ہیں، انہی 4 مرتبوں کو بیان کیا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبے کے نام پر، اور ایک میں 2 کو شامل کیا ہے۔ وہ مرتبے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو انہی مراتب کو پڑھنے کے بعد مجھے جو اطمینان حاصل ہوا تقدیر کے مسئلے میں، اور پورے طریقے سے وہ بات سمجھ میں آئی، وہی چیز میں آپ کے سامنے بھی لکھ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو تقدیر کے مسئلے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، میرا اندازہ یہی ہے۔ دیکھیے، عربی زبان میں القدر کسے کہتے ہیں؟ التقدیر، اردو میں ہم تقدیر ہی کہتے ہیں، تقدیر کا اچھا برا ہونا، تو القدر التقدیر دونوں استعمال کیا جاتا ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اندازہ کرنا۔ تقدیر کو ہم دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ اندازہ کرنا۔ اندازہ کرنا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ ایسا ہوگا، ایک اندازہ۔ ایک مسجد بنا رہے ہیں تو مسجد کے بارے میں ایک اندازہ کی مسجد بننے کے بعد ایسی ہوگی، ایک انداز کو کہتے ہیں تقدیر عربی زبان میں۔ اس کے بعد یہ چیز ایسی ہوگی، ایک اندازہ اس کا، اس کو عربی میں تقدیر کہا جاتا ہے، قدر کہا جاتا ہے۔ اس کے 4 مرتبے ہیں۔ انہی 4 مرتبوں سے جب ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے تو کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ پہلا مرتبہ ہے علم اللہ الازلی، علم اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہمیشہ سے ہے، ازل کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو شروع سے ہر چیز کے بارے میں ہے، اور ہر چیز کی جو بھی انتہا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا یہ علم اس کے ساتھ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم، علم اللہ۔ دوسرا ہے کہا جاتا ہے الکتابۃ، تیسرا عربی زبان میں کہا جاتا ہے المشیۃ، الخلق والایجاد۔ یہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں۔ انہی مرتبوں کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ جب تقدیر کا مسئلہ سمجھیں گے تو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ 4 مرتبے، علم، اللہ تعالیٰ کا علم، اس کے بعد اس کے مطابق چیز کا لکھنا، الکتابۃ، تیسرا ہے مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی بھی کام کے تعلق سے، اور تیسرا ہے الخلق والایجاد جس کے معنی پیدا کرنا۔ الخلق کے معنی پیدا کرنا، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے یعنی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، الایجاد بنانے والا، مجد کوئی بھی چیز، تو اللہ الخلق والایجاد، یہ ترتیب ہے، اس کو ایسے ہی لکھ لیجئے، میں اس کی شرح کر رہا ہوں، یہی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے جب تقدیر کے مسئلے کو سمجھیں گے تو پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کے بعد کتابت، مشیت، خلق اور ایجاد، ترتیب کیسے ہے دیکھیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہونے والی ہے، دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تقدیر میں یہ ترتیب ذہن میں اسی طرح سے آپ کو بیٹھانا، لکھ لیجئے پورا، اگر ایسا نہ ہو کہ میں بول رہا ہوں تو پھر آپ لکھتے رہیں تو پھر بعد میں گڑبڑ ہو جائے گا۔ آپ لکھ لیجئے پورا تو ایک طرف ہو جائے گا معاملہ۔ یہ علم اللہ، اللہ کا علم، الکتابت لکھنا اس کو، المشیت مشیت ارادہ، الخلق والایجاد، الخلق والایجاد، الکتابت الازلی اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ازلی علم یعنی جو شروع سے ہے، اسی کی اب میں شرح کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے لکھ دیا ہے، اب اس کی شرح کر رہا ہوں ہر ایک مرتبے کے تعلق سے، وہ شرح کے لیے آپ کے سامنے بات پوری رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دوران آپ نہ لکھیں، جب میں شرح کر رہا ہوں تو آپ بالکل اس کو غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ازلی علم ہے، مطلب کہ ازلی علم کا کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے، یہ کہتے ہیں علم ازلی۔ پہلی غلطی بنیادی طور پر یہی ہوتی ہے تقدیر کے مسئلے میں، اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے علم پر ایمان رکھتا ہے وہ تقدیر پر بھی ایمان رکھے گا۔ یہ اصل میں اللہ کے علم پر ایمان رکھنے کا ایک حصہ ہے۔ یہی غلطی ہوتی ہے جو لوگ بھی تقدیر کے مسئلے میں بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا مرتبہ تقدیر کا کیا ہے؟ آپ ذہن میں کیا بیٹھا لیجئے؟ اللہ کا علم۔ اللہ کا علم کیسا ہے؟ وہ علیم ہے۔ علم کیسا ہے؟ ازلی علم ہے، یعنی کسی بھی چیز کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی سے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے۔ پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر ایک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم پہلے یہ ذہن میں بیٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ جو دنیا کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، قیامت تک آنے والی ہر چیز کا علم ہے اس کو، ان سب کے پیدا کیے جانے سے پہلے ہی سے اس کو یہ علم ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہر چیز کے یعنی وجود میں آنے سے پہلے ہی یہ علم ہے اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کو بھی، کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا، یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مخلوق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز موجود ہوتی ہے پھر بھی علم نہیں ہوتا۔ امریکہ پتہ نہیں کب سے موجود تھا، لیکن جب تک اس کو تلاش کر کے بتایا نہیں گیا تب تک کسی کو علم نہیں ہوا۔ تو بندوں کا علم ایسا ہے کہ چیز موجود ہے پھر بھی علم نہیں ہوتا ہے، اور کوئی چیز موجود ہی نہ ہو اس کے علم ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ یہ ازلی علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا چیزیں ہونے والی ہیں وہ سب پہلے سے معلوم ہے، چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے پہلے، یہ بات ہو گئی۔ پوری مخلوقات کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اس ٹائم پر یہ چیز ہونے والی ہے، اس کے بعد اسی کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر کے قلم کو حکم دیا کہ یہ ساری چیزیں جو تقدیر ہے کہ اس ترتیب سے یہ چیز ہونے والی ہے، کائنات میں یہ چیزیں وجود میں آنے والی ہیں، ان سب کو لکھ دو۔ کس کو حکم دیا؟ قلم کو حکم دیا۔ تو دوسرا مرتبہ کیا ہوا؟ الکتابت،
جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں قیامت تک پوری دنیا میں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم۔ اس علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر کے قلم کو حکم دیا کہ تم یہ سب لکھ دو جو بھی قیامت تک ہونے والی ہے۔ تو یہی تقدیر کہاں لکھ دی گئی؟ لوح محفوظ میں، اسی کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں، یہ لوگ پیدا ہوں گے اور یہ چیزیں ہوں گی، اور فلاں کی عمر اتنی ہوگی، فلاں کا یہ اتنا ہوگا، فلاں موقع پر یہ کام کرے گا، یہ ساری چیزیں اس کو علم ہے اس کا۔ اسی کے لحاظ سے اس نے کہا کہ قلم سے کہ یہ سب لکھ دو، قلم نے سب لکھ دیا، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے بعد اب جیسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، ارادہ کہ ہاں آج کے روز یہ ہونے والا ہے، وہ اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو، یہ چیز ہو۔ تو تیسرے نمبر پر یہ مشیت، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ اسی تقدیر کے لحاظ سے ہوتا ہے جو کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اور جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ کس کے لحاظ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو وہ چیز پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ آخری مرتبہ، آخری جو ہے چیز کہ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اسی لحاظ سے وہ چیز پائی جاتی ہے دنیا کے اندر۔ یہ ہے جو بھی عمل کرتے ہیں وہ تقدیر کے لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن جو بھی عمل کرتے ہیں عمل کرنے والا اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، اس کا اپنے ارادے کا، اپنے اختیار کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چونکہ تقدیر میں لکھا ہے تو اس کے لیے مجبور ہے، نہیں، بلکہ یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بندہ یہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا، قلم نے اسے لکھ دیا۔ یہ ہے ترتیب۔ میں اب آپ کو اسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ہمیشہ مثالیں یہ صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت یہاں پر یہ درس دے رہے ہیں، تقدیر کے اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں۔ آج فروری کی 16 تاریخ کو اس ٹائم میں یہ بندے یہاں بیٹھ کر کے تقدیر کا درس سنیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے معلوم ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جب تک آپ یہ صحیح سے ایمان نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق سے، تب تک تقدیر کا مسئلہ صحیح سمجھ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں پہلے سے علم ہے کہ یہ ہوگا فلاں وقت پر فلاں جگہ پہ، اور وہاں فلاں لوگ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کبھی غلطی نہیں کر سکتا، بالکل صحیح علم ہے اس کا، بندوں جیسا علم نہیں ہے، تو اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا اس کو لکھنے کے لیے، تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ یہ درس ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ درس یہاں پر ہو، تو یہ درس ہوا۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے آیا ہے، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے، لیکن ہمارا حاضر ہونا بالکل اسی کے مطابق ہوگا جیسے لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ دونوں بالکل میچ کرنا ضروری ہے۔ میچ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر غلط ہو گیا تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا علم صحیح نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم بالکل صحیح ہے، اس لیے کبھی بھی جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے۔ یہ ترتیب ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں بیٹھا لیجئے، کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اردو میں ہم کہتے ہیں ایک جملے میں، کبھی لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ اچھی بات ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے اسی لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن جب میں کرنے والا ہوں، جو میں کام کرنے والا ہوں، اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہے، قلم کو لکھنے کا حکم دیا ہے، تو میں جو کرتا ہوں اسی کے لحاظ سے وہاں پہ لکھا گیا ہے۔
یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے میں کرتا ہوں، یہی بنیادی فرق ہو جاتا ہے۔ جبریہ کا جو گمراہی ہے، انہوں نے کیا سمجھا کہ جو لکھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے بندہ عمل کرتا ہے، جبکہ واقعہ کیا ہے، بندہ جو عمل کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے وہاں لکھا گیا ہے۔ اس لیے بندہ مجبور نہیں ہے عمل کے لیے، بندہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے عمل کے لیے مجبور نہیں ہے، بندہ جو بھی عمل کرنے والا ہے وہ اس کے لحاظ سے وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ترتیب ہے، اس کو ذہن میں بیٹھا لیجئے گا۔ آپ چائے پی لیجئے، پھر اس کے بعد میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس مسئلے میں جو بھی شامل رہیں گے وہ اس کا بھی خیال کریں کہ جو بھی شامل ہیں وہ پوری بحث میں شامل رہیں، یعنی اس کو بیچ میں ڈسکنٹینیو نہ کریں، یا تو پھر اس کو چھیڑیں نہیں کبھی بھی، جو پھر مسئلے کو وہ ترتیب ضروری ہے ذہن میں رکھنا، اور اسی کے لحاظ سے اس کو کرنا ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ بات آپ کے سامنے تقدیر کے تعلق سے یہ آئی کہ یہ تقدیر کے 4 مرتبے، پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا علم، یہ علم ازلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی، پہلے سے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اپنے علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ جو بھی قیامت تک چیزیں ہونے والی ہیں سب کو لکھ دیا جائے، اور اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب اسی کے لحاظ سے جو لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، کوئی بھی کام کے لیے جو ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرے تو وہ کام، تو ارادہ اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور اسی ارادے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے، وجود دیتا ہے اس چیز کو، تو وہ چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے۔ یہ ترتیب ہے اس کی۔ کبھی سمجھنے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں اس کو، اور یہ مثال بڑی واضح ہوتی ہے اس کے لحاظ سے کہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ بندہ مجبور ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے اس کے لحاظ سے عمل کرتا ہے، تو بندہ مجبور نہیں ہے تقدیر کے لکھے ہونے کی وجہ سے۔ تقدیر کا معنی ایک اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ وہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے علم کے لحاظ سے وہ اندازہ ہے، اور وہ اس کا علم کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ آج کل الیکشن کے دور میں یہ مثال سمجھنے کے لیے ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، کبھی بھی یہ مثال تشبیہ کے طور پر نہیں، صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ الیکشن کے دور میں کبھی ایگزٹ پول کا ایک مسئلہ انڈیا میں رہتا ہے، یعنی کچھ لوگ یہ سروے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس پارٹی کو اتنی سیٹ ملے گی اور اس پارٹی کو اتنی سیٹ ملے گی۔ ہوتا ہے کیا کبھی؟ کبھی نہیں، بلکہ ہمیشہ کرتے ہیں ایسا۔ اس کے اوپر چل رہا ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے یا پابندی نہ لگائی جائے۔ ایگزٹ پول کے لحاظ سے ایک مثال یہ آپ کو کسی نے یہ دیا کہ کانگریس کو اتنی 100 سیٹیں ملیں گی۔ ایک اندازہ ہے چینل والے کا کہ اس نے اندازہ لگایا کہ اس کو اتنی سیٹیں ملیں گی، اس کے لحاظ سے اس نے پیش کر دیا۔ اب اس کا اندازہ تو غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ علم ازلی نہیں، اس کو پہلے سے علم نہیں ہے کسی چیز کا۔ اب آپ مان لیجئے کہ بالکل کانگریس کو 100 سیٹ ہی ملی، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ 100 سیٹ اس لیے ملی کہ اس نے پہلے سے 100 سیٹ متعین کر دیا تھا، یا یہ کہیں گے کہ لوگوں نے اپنے اپنے ارادے سے ووٹ دیا ہے، ایک اندازہ تھا، اس کے اندازے کے مطابق وہ اندازہ صحیح نکل گیا اور 100 سیٹ مل گئی؟ ایک اندازہ تھا، اندازہ صحیح ہو گیا۔ یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کا اندازہ ہے۔ یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اس کے علم کے لحاظ سے ہے، تو وہ تقدیر بالکل صحیح ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، جو قلم کو حکم دیا لکھنے کا، دنیا میں وہ چیز بالکل ویسے ہی ہوگی، کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ ہر آدمی اپنے ارادے سے ہی کرتا ہے وہ کام، اس کا لکھے ہوئے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ وہ اندازہ ہے کہ بندہ یہ کرے گا، اسی اندازے کے لحاظ سے وہ بالکل صحیح اندازہ ہے، اسی اندازے کے لحاظ سے وہاں تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو بندہ ہر کام اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور اپنے
اپنا کام کرنے میں اسے اختیار بھی ہے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے میں بھی، گمراہی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی، نیکی کرنے میں بھی، برائی کرنے میں بھی بندے کو یہ سب اختیار حاصل ہے، اپنے ارادے سے وہ یہ کام کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ بندہ یہ برائی کرے گا، تو یہ برائی اللہ تعالیٰ کو علم، جو علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ اس کو لکھ دو، تو قلم نے لکھ دیا۔ لوح محفوظ میں اس لیے نہیں لکھا ہوا ہے کہ بندے نے کر دیا تھا اس لیے لکھا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا اس لیے لکھا ہوا ہے۔ تو بندہ جب کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ بندہ یہ کرنے والا ہے، اس لیے وہ لکھ دیا گیا ہے وہاں پر کہ یہ بندہ اس وقت یہ کرنے والا ہے۔ اسی کے لحاظ سے اللہ کی مشیت بھی ہوتی ہے۔ یہی بندہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کے کرنے پر وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، لیکن وہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے کہ بندہ یہ ایسا کرے گا، ضرور کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ اسے لکھ دو۔ اسے کہا جاتا ہے تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ یہ ترتیب ذہن میں رکھیں۔ تقدیر پر ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم۔ اللہ تعالیٰ کا علم، جب تک اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے تب تک تقدیر کا یہ مسئلہ پریشان کیے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پہلے نمبر پر یہ دنیا میں جو چیز بھی قیامت تک ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم اسی وقت ہے، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے سے ہے، اور اسی علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ یہ ساری تقدیر لکھ دی جائے، تو قلم کے ذریعے سے لکھ کر کے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اور اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اب ہو، اب یہ چیز ہو۔ زید اللہ کا ایک بندہ ہے، اب اسی کے لحاظ سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ زید کی پیدائش اس وقت ہونے والی ہے، تو اسی کے لحاظ سے اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ زید اب پیدا ہوگا۔ مشیت ہوتے ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب زید کا وجود ہو گیا، اب زید جو اپنا کام کر رہا ہے اپنے ارادے سے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ زید یہ کرنے والا ہے، اس لیے لوح محفوظ میں وہ لکھا ہوا ہے۔ تو بندہ ہمیشہ جو کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے علم کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ یہ کرنے والا ہے، اسی کے لحاظ سے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ یہ ترتیب ہے 4 مرتبے کے تعلق سے، ہمیشہ اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ کہ یہ تقدیر جو لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں، اس تقدیر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے مجمل اور مفصل۔ اس کی میں مثال دوں یہاں کے اس کے لحاظ سے سمجھنے کے لیے۔ بجٹ کبھی پیش کرتا ہے، کوئی بھی ملک اپنا بجٹ پیش کرتا ہے، تو بجٹ کبھی بجٹ کبھی نہیں، وہ الگ مطلب گھٹنے بڑھنے کا۔ بجٹ کبھی ایک ہوتا ہے اجمالی کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، پورے کا ملا کر کے ایک بجٹ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تفصیلی بجٹ الگ الگ جو پیش کیا جاتا ہے۔ ریلوے بجٹ الگ ہے، اور جو ہے ڈیفنس کا بجٹ الگ ہے، تو الگ الگ ہوتا ہے، اور ایک سب ملا کر کے ہوتا ہے۔ تو عربی میں ایک کو اجمالی کہتے ہیں اور ایک کو تفصیلی، یعنی ایک بجٹ جو بالکل سب کا ملا کر کے پیش کر دیا گیا، اور ایک ہے جو الگ الگ پیش کیا گیا۔ تو تقدیر بھی جو لوح محفوظ میں ہے اس کو تقدیر عام کہتے ہیں، یعنی ہر چیز کی جو اجمالی تقدیر ہوتی ہے اس کو اس کے اندر لکھا گیا ہے، لیکن تفصیلی بھی ہوتی ہے۔ اس کے لحاظ سے دیکھیے تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ التقدیر العام، عام جنرل، یعنی اس میں سب چیزیں داخل ہیں، ہر چیز اس کے اندر داخل ہے جو لوح محفوظ میں۔ ایک کو کہتے ہیں التقدیر الخاص،
ہم میں سے ہر آدمی کی تقدیر الگ الگ، یہ خاص تقدیر ہوگی۔ پھر ہر آدمی کی جو الگ الگ تقدیر ہے اس کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں۔ التقدیر العمری، التقدیر الحولی، التقدیر الیومی۔ عربی میں یہ الفاظ ہیں، ہر ایک کی شرح ہو جائے گی تو پھر آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ عربی میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا کم لکھنا پڑتا ہے، تھوڑی عربی بھی آپ کو آسانی سے اسی میں سیکھ لیں گے، تھوڑے سیکھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اس لیے میں نے عربی میں لکھ دیا ہے۔ باقی ہر ایک کو جو سمجھا رہے ہیں اس کا خیال کر لیجئے گا۔ تقدیر یہ تقدیر العام ہے اور التقدیر الخاص ہے۔ التقدیر العام، التقدیر الخاص۔ عام تقدیر جس میں ہر چیز کی تقدیر ہے، وہ عام تقدیر ہے، اور ایک التقدیر الخاص ہے، خاص یعنی ہر شخص کی اپنی خاص تقدیر، ہر مخلوق کی اپنی تقدیر، یہ خاص تقدیر خاص کہیں گے اس کو۔ تقدیر خاص کی پھر 3 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں التقدیر العمری، دوسرے کو کہتے ہیں التقدیر الحولی، اور تیسرے کو کہتے ہیں التقدیر الیومی۔ اصل قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے یہ تقسیم ضروری ہے۔ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں یہ بیان ہے کہ ہر چیز لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے، ذکر کی گئی ہے۔ یہ تقدیر عام ہے، تقدیر عام ہے، اور یہ تقدیر عام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے لحاظ سے قلم کو حکم دیا کہ اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا جائے، یہ تقدیر عام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سوچتے ہیں، سنتے رہتے ہیں یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ جب اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرا دیتا ہے اور اتنے مہینے گزر جاتے ہیں تو فرشتے کو بھیجتا ہے، سنے ہیں نا یہ حدیث، فرشتے کو بھیجتا ہے تو وہاں 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، عمر، رزق، اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی تقدیر ہے؟ سوال یہ آ جاتا۔ تو ایک تقدیر عام ہے جو لوح محفوظ میں ازل میں ہی لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے لحاظ سے فرشتے قلم کو حکم دیا تو قلم نے لکھ دیا، وہ تقدیر عام ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تقدیر خاص، ہر ایک کی تقدیر خاص، اس کی تفصیلات جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کی وہ تفصیلات وہاں پر لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اس بچے کی تقدیر، خاص تقدیر ہے یہ، جبکہ یہ تقدیر بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اب یہ خاص تقدیر جو اس بچے کے تعلق سے ہے، وہ تفصیلات، وہ ڈیٹیلز اب یہاں پر اس کے سامنے اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ یہ تقدیر خاص کا ایک حصہ ہے، اور یہ پورے عمر سے تعلق رکھتی ہے چیز، اس کی پوری عمر سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کو تقدیر عمری کہتے ہیں، کیونکہ اس کی موت ساری چیزیں اس میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ شب قدر کا بیان سنتے ہیں، لیلۃ القدر کا، تو اس میں یہ بھی سنتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن میں یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے۔ لیلۃ القدر میں کون سے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ کون سی تقدیر ہے یہ؟ تقدیر، اسی کو تقدیر حولی کہا جاتا ہے، یعنی اب سال کی۔ تو پہلے عام تقدیر تھی جو ازل میں پوری کائنات کے تعلق سے لوح محفوظ میں لکھ دی گئی۔ کسی شخص کی خاص تقدیر جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب اس کی تفصیلات سامنے آتی ہیں، اور ہر سال کی پوری تفصیلات
ہر لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، یہ چیز ہوگی، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ ہوگا، اسی کے مطابق یہ ہوتا ہے جو پہلے سے کس میں موجود ہے؟ لوح محفوظ میں موجود ہے، یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ ہر دن کی تفصیلات ہر دن فرشتوں کے حوالے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے یہ آج ہونے والا ہے، یہ آج کرنا ہے، یہ آج چیزیں ہونے والی ہیں۔ تو قرآن میں سورہ رحمان میں اس کے بارے میں کل یوم ہوا فی شأن، یہ مطلب اس کا ہے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عزت کا فیصلہ، کوئی شخص اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے اس کا فیصلہ، ہر دن اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی کو تقدیر یومی کہتے ہیں۔ اور یہ ہر دن کی تفصیلات اس وقت فرشتے کو دی جاتی ہے، فرشتے جو اس کائنات میں کام پہ جو ہے لگائے گئے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو ان کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ ہے تقدیر کی پوری قسمیں۔ ایک تقدیر عام ہے جو لوح محفوظ میں ہے، تقدیر خاص میں ایک تقدیر جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی تفصیلات فرشتوں کے حوالے ہو جاتی ہیں، وہ سب چیزیں وہ لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہر سال کے تعلق سے پوری تفصیلات لیلۃ القدر میں، ہر دن پھر دن کی پوری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ہر دن عنایت فرماتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے تقدیر کی یہ قسمیں۔ تقدیر عام جو مجمل انداز کی ہے، اس میں ڈیٹیلز نہیں ہوتے ہیں، اور تقدیر خاص میں کیا ہوتی ہیں؟ اسی کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں پورے طریقے سے کہ وہ کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے ہونا ہے۔ میں نے آپ کو اگر مثال سے کہنا ہے تو ایک کسی بھی ملک کا، یہ صرف سمجھنے کی مثال، ایک کسی بھی ملک کا عام بجٹ ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ڈیفنس کے لیے اتنے پیسے، اور تعلیم کے لیے اتنے پیسے، اور اس کے لیے اتنے پیسے، اس کے لیے اتنے پیسے، وہ پورا ایک عام جو ہے بجٹ پیش کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ڈیفنس کی پوری تفصیلات ہوں گی کہ اتنے پیسے اس کے لیے ہوں گے، اتنے پیسے اس کے لیے ہوں گے، اتنے پیسے اس کے لیے ہوں گے، ہر ایک کے اندر اپنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اس کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تقدیر کا معاملہ ہے، عام تقدیر ہے اور پوری ڈیٹیلز کے ساتھ جو تقدیرات ہیں یہ ہر دن سامنے آتی ہیں فرشتوں کے پوری تفصیل کے ساتھ، اور ایسے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اس دنیا میں چلتا ہے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو تھوڑے بڑے ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب سے اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی۔ پھر اس کو آپ کو دہراتا ہوں، یعنی سب سے پہلے تقدیر پر ایمان کے تعلق سے یہ ضروری ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم اس کے وجود سے پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، علم اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود میں آنے کے بعد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا علم پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب چیز پہلے سے معلوم ہے، پہلے یہ ذہن میں بیٹھائیں۔ اس کے بعد اسی علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قلم کو حکم دیا کہ اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا جائے، پھر لوح محفوظ میں اسے لکھا گیا ہے، اور اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے لحاظ سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے، اسی کے لحاظ سے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ تو بندے جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اسی لیے وہ چیز پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ بندہ اس لکھے ہوئے تقدیر پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوتا ہے، بندہ اپنے ارادے سے عمل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں لکھا ہے، لکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے وہاں پہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، ورنہ اس لکھے ہوئے ہونے پر بندہ مجبور نہیں ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ تقدیر کے پورے مسئلے کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اسی پر ہمیشہ سوچنا چاہیے، تو کبھی بھی مسئلہ نہیں آتا، کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ تقدیر کے مسئلے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے علم کا صحیح تصور بیٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم اس کے وجود سے پہلے ہے، اور اسی علم کے لحاظ سے وہ تقدیر لکھی ہوئی ہے۔
تو بندے کی جو تقدیر لکھی ہوئی ہے بندے کا عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ لکھ دیا گیا اس لیے وہ عمل کرنے کے لیے مجبور تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کرنے والا تھا اسی لیے تقدیر میں وہ لکھ دیا گیا ہے۔ بندہ یہ کرنے والا ہے اس لیے اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے، یہ ترتیب ہے آپ کے سامنے۔ جی ساری چیزیں، اسی لیے اس کو عام کہتے ہیں۔ جی اب یہ جو ہے، اب آپ ایسے ہوگا ایک درس، یہ پوری چیزیں جو ہے ایک عام تقدیر میں یہ ہے، اس کے بعد اب آپ یہاں پہ حاضر ہیں، آپ کی خاص تقدیر ہے، وہ آپ کی تقدیر میں یہ تفصیل ہے کہ فلاں وقت میں آپ فلاں درس میں جائیں گے۔ یہ جو تقدیر عمومی تقدیر عام کا حصہ ہے، ہاں اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے، وہ بالکل اس میں وہ سب ہے اس کے اندر، اسی کا ایک الگ الگ حصہ، الگ الگ پارٹ کہہ لیجئے اس کا جو ہے یہ ہے۔ جی ہاں، کچھ جیسے ایک تو بندے کا عمل ہے، اصل مسئلہ زیادہ بندے کے عمل کے بارے میں آتا ہے تو وہاں پریشانی آتی ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے۔ زیادہ لوگ جو گمراہ ہوئے وہ اسی میں ہوئے کہ بندہ عمل کرتا ہے، بندے کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا اسی لیے عمل کیا، تو اس کو کیوں عذاب دیا جائے؟ زیادہ پریشانی اسی میں آئی ہوئی ہے۔ تقدیر کے کچھ ایسے حصے ہیں جو بندے کا اپنا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے متعین کیا ہے، اور بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اس میں سے ایک اس کی عمر ہے، اس کی عمر، بندے کو کتنی عمر ملنی ہے، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 20 سال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ملکیت ہے، اور اپنی ملکیت میں وہ ہر چیز کی اس نے ایک مدت متعین کی ہے، اس کے لحاظ سے وہ چیز ہے، چونکہ خالق وہی ہے اسی لحاظ سے اس نے وہ متعین کر دیا ہے، اور یہ اسی کو حق ہے، اس میں کسی کو اعتراض کا بھی حق نہیں، وہ اپنی ملکیت کو جیسے چاہتا ہے جس لحاظ سے اس کو بنایا ہے۔ میں اس کو ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کبھی کمپنی ہوتی ہے، کوئی چیز بناتی ہے، یہ مثالیں صرف سمجھنے کی حد تک ذہن میں رکھیے۔ اس نے ایک چیز کے لیے 5 سال کی گارنٹی دیا اور ایک چیز کے لیے 1 سال کی دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے اس کو 1 سال کیوں دیا، اس کو 5 سال کیوں دیے، اس نے بنایا ہے، اس کو معلوم ہے اس کو کتنی گارنٹی دینی چاہیے، اس کے لحاظ سے اس نے گارنٹی دے رکھی ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، وہی مالک ہے اور اسی کی ملکیت ہے، اسے معلوم ہے کہ ہر چیز اس کو کتنی دیر تک رہنا ہے، کب تک اس کو یہاں پہ رہنا اس کے لیے بہتر ہے، اس کو معلوم ہے، اس کے لحاظ سے اس نے وہ متعین کر رکھا ہے، اور اس میں اس تقدیر میں کسی کو دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔